السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو عربک گرامر اسٹوڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 11 کی طرف، لیکن سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج انشاءاللہ ہم اسم کی ٹائپس کو اسٹڈی کریں گے ود رسپیکٹ ٹو اعراب۔ اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے مبنی اور دوسری ٹائپ ہے معرب۔ سب سے پہلے ہم اسم کی جو فرسٹ ٹائپ ہے مبنی، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مبنی بیسیکلی ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کی شکل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بناوٹ کبھی بھی بدلے نہیں بلکہ ہمیشہ سیم رہے۔ میں اس کو ایسا کرتی ہوں، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھ دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو اسے ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہاں پر آپ سب کی آسانی کے لیے میں نے ڈیفینیشن بھی لکھ دی ہے مبنی کی، کہ مبنی بیسیکلی ایسے ناؤنز، ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی شکل یا بناوٹ ہمیشہ سلامت رہتی ہے، چاہے ان کی اعرابی حالت نسبی ہو، جری ہو یا پھر رفعی ہو۔ مبنی اسما کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے ھذا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ورڈ ہے ھذا، یہ ہمیشہ اسی طریقے سے لکھا ہوا آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل ہے الذی، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ اسی طریقے سے لکھا آتا ہے۔ اس کی اعرابی حالت رفعی ہو یا پھر نسبی ہو، ہمیشہ الذی جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایک اور اگزامپل ہے الذین۔ ان ایگزامپلس کو دیکھ کر آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ الفاظ ہمیشہ ایک ہی جیسی حالت میں رہتے ہیں، نہ تو ان کے آخر کی حرکت بدلتی ہے اور نہ ہی ان کی شکل میں یا ان کی بناوٹ میں کوئی فرق آتا ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ معرب کو سمجھتے ہیں۔ معرب بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں وہ یہ کہ 2% ایسے اسما ہیں عربی زبان میں جو کہ مبنی ہیں اور 98% اسما معرب ہیں۔ معرب اسما کی دو ٹائپس ہیں، پہلی ہے منصرف اور دوسری ہے غیر منصرف۔ اچھا، معرب اسما کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ مبنی کے ایک دم اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو شکل ہے اور یا بناوٹ ہے یہ ہمیشہ سلامت نہیں رہتی بلکہ اعرابی حالت جس طریقے سے بدلتی ہے تو ان کی شکل اور بناوٹ بھی بدلتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ معرب اسما 98% موجود ہیں عربک گرامر میں، اور اس 98% میں سے 85% اسما جو ہیں وہ منصرف ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی کے جو 13% ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ منصرف اسما بیسکلی ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی ہر اعرابی حالت میں شکل بدلتی ہے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات مزید اچھے سے واضح ہو جائے۔ جی، تو آپ نمبر 1 اگزامپل جو میں نے لکھی ہے یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، قلم، قلمن، قلمن۔ آپ تینوں میں نوٹس کریں کہ آخری حرکت تینوں کی مختلف ہے، یعنی منصرف اسما وہ اسما ہوتے ہیں جن میں ہر اعرابی حالت کے لیے اسم کی صورت الگ ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ منصرف اسما میں جس طریقے سے اعرابی حالت بدلتی ہے تو شکلیں بھی بدلتی ہیں، جس طریقے سے آپ اس ایگزامپل میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتی ہوں اس کی۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے اقلام، اقلامن اور اقلامن۔ آپ ان تینوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرکت جو ہے ان تینوں الفاظوں کی وہ بدل رہی ہے، شکل سلامت نہیں ہے، بناوٹ سلامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں ایگزامپلس کو دیکھ کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ واحد اور جمع مکسر کے جو الفاظ ہیں وہ منصرف اسما میں شامل ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں غیر منصرف اسما کو۔ ان کی تعداد صرف 13% ہے، بہت ہی کم ہے۔ جی، تو غیر منصرف بیسکلی ایسے اسما ہوتے ہیں جن کی شکل اور بناوٹ بدلتی تو ہے لیکن ان کے آخر میں کبھی بھی زیر یا پھر تنوین نہیں آتی۔ میں اسے لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ یہاں دیکھیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ ان کے آخر میں تنوین اور زیر کبھی نہیں آتی۔ چونکہ غیر منصرف اسما بہت کم ہے عربک گرامر میں، صرف 13% ہیں، تو اس لیے ہمیں کچھ الفاظ بتا دیے گئے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سا لفظ منصرف ہے اور کون سا غیر منصرف۔ تو میں آپ کو ایسا کرتی ہوں، وہ سارے ورڈز بتا دیتی ہوں کہ کون سے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔
ایسا کر لیتے ہیں کہ اب غیر منصرف الفاظ کی ایک لسٹ تیار کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آرام سے سمجھ میں آ جائے کہ کون سے الفاظ منصرف ہیں اور کون سے غیر منصرف. اور یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ بھی دیا ہے کہ ان کے آخر میں زیر اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، چلیں اب لسٹ بناتے ہیں. عرب میں عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں اور اس کی اگزامپل بھی دے دیتی ہوں میں آپ کو. عرب عورتوں کے ناموں میں ہمارے پاس جو فرسٹ اگزامپل ہے وہ ہے آمنہ. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب حالت نسبی ہوگی تو یہاں پر زبر آ گیا. ٹھیک ہے، جب رفعی ہوگی تو یہاں پیش آ جائے گا. لیکن جب حالت جری ہوگی تو یہاں پر زیر نہیں آئے گا بلکہ زبر ہی آئے گا. زیر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف، اور میں نے آپ کو یہاں پر لکھوا بھی دیا ہے کہ ان کے آخر میں زیر اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں. سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ختیجہ. یہ بھی آپ نے بہت زیادہ نام سنا ہوگا. تو جب یہ نسبی حالت میں ہوگا تو اس کے اوپر زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے، رفعی حالت میں ہوگا تو اس کے اوپر پیش آ جائے گا. لیکن جب یہ جری حالت میں ہوگا تو اس کے اوپر زیر نہیں آئے گا بلکہ زبر ہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف لفظ ہے. اب سیکنڈ کیٹیگری ورڈز کی جو کہ غیر منصرف ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. اس کی بھی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جی، تو یہ اگزامپل آپ دیکھیں کہ جب اسامہ نام آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ جب یہ نسبی حالت میں ہوگا تو اس میں زبر آئے گا آخر میں. جب یہ رفعی حالت میں ہوگا تو اس کے آخر میں پیش آ جائے گا. لیکن جب یہ جری حالت میں ہوگا تو اس کے آخر میں زبر آئے گا، زیر نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک غیر منصرف لفظ ہے. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. ان کی بھی اگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہماری جو اگزامپل ہے اس میں وہ ہے نعمان، اور جب یہ نسبی حالت میں ہوگا تو اس کے اوپر زبر آئے گا. رفعی حالت میں ہوگا تو پیش آئے گا. لیکن جب جری حالت میں ہوگا تو زیر نہیں بلکہ زبر ہی آئے گا کیونکہ یہ ایک غیر منصرف لفظ ہے. تو تمام انبیاء کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں سوائے ان 6 ناموں کے جو کہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں. اور وہ نام یہ ہیں: محمد، صالح، نوح، ہود، شعیب اور لوط. اس کے ساتھ شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اور ان کی اگزامپل بھی میں لکھ دیتی ہوں. اس کی اگزامپل ہے پاکستان، لیکن عربی میں اسے باکستان لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نسبی حالت میں اس کے آخر میں زبر آئے گا، رفعی میں پیش آئے گا. لیکن جری حالت میں اس کے آخر میں زبر ہی آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اس کی بھی اگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جبریل جو کہ ایک فرشتے کا نام بھی ہے، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جبریلو، جبریلا، جبریلا. ٹھیک ہے، جبریلی اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے آخر میں زیر یا تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آتا ہے یہ بھی غیر منصرف ہوتی ہیں، اور میں ان کی اگزامپل بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کی اگزامپل ہے غضبانہ، غضبانو، غضبانہ. اس کے ساتھ ساتھ کچھ رنگ بھی ہیں جن کے نام غیر منصرف ہیں اور اس کی اگزامپل بھی میں لکھ دیتی ہوں. اور اس کی اگزامپل ہے اسود. اسود آپ کو پتہ ہے بلیک کلر کو کہتے ہیں. حجر اسود بھی آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اسودا، اسودو، اسودا. ٹھیک ہے، ویسے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ جمع مکسر کے جو الفاظ ہیں وہ منصرف میں شامل ہیں، لیکن ایسے جمع مکسر جن کے آخر میں حمزہ زائد آتا ہے وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، اور اس کی اگزامپل بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو فقراء، فقراء اور فقراء لکھا ہے یہ جمع مکسر ہے، لیکن اس کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ زائد آیا ہوا ہے، اسی لیے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ساتھ 10th پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو کہ کمپیریسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. میں اس کی اگزامپل بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. جی، تو اس کی اگزامپل ہے اکبرا، اکبرو، اکبرا. اچھا، یہ جو کمپیریٹیو ڈگریز استعمال کرنے کا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ابھی آپ صرف یہی یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی کمپیریسن والے ورڈز استعمال کریں گے تو وہ غیر منصرف ہوں. اس کے ساتھ جمع مکسر کا ایسا لفظ جس کے شروع کے 2 حروف پر زبر اور تیسرا حرف الف ہو غیر منصرف ہوتا ہے. اس کی میں مثال بھی آپ کو بتا دیتی ہوں.
جی تو اس کی اگزامپل ہے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، ٹھیک ہے جی. تو اس کی اگزامپل ہے مساجد. مساجد بیسکلی ایک جمع مکسر ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شروع کے جو دو لیٹرز ہیں میم اور سین، ٹھیک ہے، میم اور سین، ان دونوں کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو تھرڈ لیٹر ہے وہ الف ہے، اس لیے اسے غیر منصرف کہا گیا ہے جمع مکسر ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرعون، قارون، ابلیس اور جہنم، یہ سب بھی غیر منصرف ہیں، یعنی ان کے آخر میں زیر اور تنوین کا بھی ابھی اسکرین پر جو ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کے اس ویک کا ہوم ورک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی نوٹ بک میں آج کا لیکچر سمجھ کر اتار لینا ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہوم ورک آپ کو دیا ہے اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، یعنی آپ نے ہر ورڈ کے آگے لکھنا ہے کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا پھر مبنی ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے اسے ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں. نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے حفصۃ، نمبر 2 پر الذی، پھر مکۃ، پھر انبیاء، اور اس کے بعد آدم لکھا ہے. اور ابھی جو اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے یہ آپ کے پچھلے ویک کے ہوم ورک کے آنسرز ہیں، آپ انہیں ٹیلی کر لیجئے. انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال ڈال دیجیے گا، انشاءاللہ میں اسے ضرور آنسر کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.